نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اگر وہ اللہ پہ نظر رکھتا ہے. تو آپ کی تو اتنی بڑی تکلیف ہے, آپ اس پہ صبر کریں, اللہ سے اچھی امید لگائیں, تو یہ آپ کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی. جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ تو فضیلت کی بات ہے. لیکن میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو, کیونکہ ہماری ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, کڈنی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی, کینسر کے اسپیشلسٹ. جب انسان فیمس ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات, اور پھر جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان سے مجھے ویسے ہی تھوڑی مناسبت ہوتی ہے, گپ شپ لگاتا ہوں ان سے, مجھے دوستی ہو جاتی ہے ان سے. اپنے گردوں کی اللہ کا واسطہ حفاظت کر لیں. چند مسٹیک ہیں جن کی وجہ سے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا, جب نعمت جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. گردے انسان کی باڈی کا ایسا پارٹ ہیں جو آسانی سے خراب نہیں ہوتے. بہت ڈھیٹ آرگن ہے گردا, سمجھتے ہو, بہت ڈھیٹ آرگن ہے, یہ جلدی خراب نہیں ہوتا. بہت کچھ غلط ہوتا ہے گردے کے ساتھ. جیسے یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, ہارٹ اٹیک, کولیسٹرول بڑھ گیا, رگیں وہ تنگ ہو گئیں, چربی آ گئی, ہارٹ اٹیک ہوا. یہ ہارٹ اٹیک اتنی آرام سے نہیں ہوتا. 15 سال سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی رگیں تنگ ہونا شروع, ان میں کولیسٹرول جمنا شروع. 15 سال قدرت آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ تیرا دل کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے, ابھی ہم ہارٹ اٹیک نہیں, 15 سال تیرے پاس ٹائم ہے, تو انسان کا بچہ بن جا, یہ پراٹھے کھانا چھوڑ دے. اللہ معاف فرمائے گی, تو میں بھی کھاتا ہوں. خیر, 15 سال دل کے ساتھ غلط ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے, آپ اپنا کولیسٹرول لیول چیک نہیں کرتے, آپ کی توند نکل رہی ہے, آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, کھائے جا رہے ہو. 15 سال بدتمیزی والی لائف گزارنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور دل آپ کا کہتا ہے بھائی اب میں, معاملہ میرے برداشت سے باہر ہے, تو انسان کا بچہ بنے گا نہیں, تو نکل پتلی گلی سے, چل شاباش. تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا بیٹھے ٹھا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کیسز کم ہیں. وہ ڈاکٹر لوگ ہی بولتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے کوئی کرنٹ آ رہا ہے دل کی طرف, وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھا. وہ خود اب ظاہر اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا. اچھے صحت مند لوگ جن کی میڈیکل رپورٹیں بالکل 100% صحیح تھیں, بیٹھے بیٹھے اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے نا, وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہے. نارملی جو ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں, تو وہ, یہ آخری بات ہے بس, اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ پرچیاں پھر بعد میں دیں, بہت لمبی بات ہو گئی ہے نا. تو نارملی جو لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں تو ایک دم نہیں ہوتا, کیونکہ چربی جمنا شروع ہوتی ہے, چکنائی جمنا شروع ہوتی ہے آپ کی رگوں میں, تو وہ 15 سال سے جم رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور آپ پھوڑے جا رہے ہیں, پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہیں اور گھی بھی پھوڑ رہے ہیں, اور دیسی گھی بھی نہیں, یہ آئل پھوڑتے جا رہے ہیں, اور پھر رات کو 12 بجے آپ پھوڑ پھاڑ کے لیٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سو جاتے ہیں آپ. ایکسرسائز نہیں ہے, واکنگ نہیں ہے, فاسٹنگ نہیں ہے, جو بھوکا رہنا, یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی لائف میں. 15 سال تک قدرت آپ کو مہلت دیتی ہے. اس کے بعد دل تو ایسی زبردست مشین ہے, ماں کے پیٹ میں جس دن سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے 70 سال تک دھڑکتا ہے. ایسی موٹر اللہ نے ہمارے سینے میں لگا دی ہے. بہت پاورفل اللہ نے یہ آرگن دیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی لوگ اپنی محبوبہ کو دیتے ہیں. گردے کیوں نہیں دے دیتے, پھیپڑے کیوں نہیں دے دیتے, دل کیوں دیتے ہیں؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دل. اور آج کل صرف دینے کی باتیں کرتے ہیں, دیتا ویتا کوئی نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. تو بہت پاورفل اللہ نے بنایا. اسی طرح ڈاکٹر جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے ہم نے سنا کہ جو ہمارا کڈنی ہے نا, گردے, یہ کمزور آرگن نہیں ہے, یہ بہت پاورفل ہے. اس کا جب تک آپ طبیعت سے ستیہ ناش نہیں کرتے نا, یہ خراب نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ قدرت کی طرف سے کچھ ہو جائے, وہ تو ایک بالکل ہی. وہ تو ہمارے ایک بہاری دوست کہتے تھے, جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کتے کی پہنچ نہیں, سیڑھیاں لگا کے چڑھ جاتا ہے, کتا کاٹ کے واپس آ جاتا ہے. تو جب قدرت کی طرف سے ہی ہو تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے صحت مند لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. میں اتنی باتیں کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے میں ٹائم ہو جاؤں, لوگ کہیں گے بڑی صحت کی باتیں کرتے تھے, آج خود ہی ٹائم ہو گئے, گردے خراب ہو گئے, دل خراب ہو گئے. بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, سمجھ رہے ہو. لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ اپنی صحت کا ہم خیال کریں. ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کڈنی خراب ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, برین ہیمریج ہو رہا ہے. تو انسان کے بچے بن جاؤ میرے بھائی. ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر ایک چیز پر متفق ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد اپنا ویٹ نہ بڑھنے. ابھی میں نے نادر علی کو انٹرویو دیا نا, میں بہت باریک آ رہا ہوں اس انٹرویو. نادر علی بھی کہہ رہے یار آپ پہلے تو تھوڑے موٹے تھے, اتنے باریک کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا شکر ادا کرو موٹے نہیں ہو رہے. کیا ہو رہے ہیں؟
باریک ہو رہے ہیں. تو اچھا ہے وزن نہیں بڑھ رہا, یہ خوشی کی بات ہے, یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے. 40 سال کے بعد موٹا ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہو, جتنا کھانا پھوڑنا 40 سال تک, وہ بھی اعتدال سے, ایسا نہیں کہ اس میں پھوڑا جا رہا ہے, پھر بھی 40 سال میں گزارا ہو جاتا ہے. اب تو 40 سال سے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں. تو بچپن سے ہی صحیح خوراکوں کی عادت ڈالیں بچوں کو. تو آپ نے کم سے کم 40 سال کے بعد یہ کرنا ہے. اپنا لپڈ پروفائل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے کہ کولیسٹرول آپ کا کتنا ہے, HDL اور باقی جتنی کولیسٹرول کی قسمیں, وہ ساری رپورٹ آ جاتی ہے. کسی اچھی لیب سے کروائیں, سمجھ رہے ہو نا, یہ لازمی کروا لیں. اور بعض ڈاکٹر منع کرتے ہیں ٹیسٹ نہ کروائیں, وہ بھی ٹھیک ہے, نہ کروائیں آپ ٹیسٹ. آپ یہ دیکھیں توند نکلنا تو نہیں شروع ہو گئی, بس اتنا ٹیسٹ کروا لیں. اگر نہ کروائیں آپ کولیسٹرول وغیرہ ٹیسٹ نہ کروائیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے وہمی ہو جاتا ہے, وہ خیر ڈاکٹروں کا ہی اختلاف ہے اس میں. لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ انسان کے زوال کی علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کا پیٹ نکلنا اس کی علامت, کہ اب آپ میں ماس نہیں پیدا ہو رہا, اب جو پھاڑنا ہے اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے, فیٹ. اور یہ فیٹ آپ کو قبر کی طرف لے کے جائے. اسی فیٹ سے, اسی موٹاپے سے کینسر بھی ہوتا ہے. کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ کینسر 90% اس کی وجہ کیا ہے, وزن کا بڑھنا. وزن بڑھنے سے مراد چربی والا وزن. دوسرا, اسی سے ہارٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں فیٹ کی وجہ سے, اسی سے شوگر, اسی سے بلڈ پریشر. اور گردوں کی واٹ لگانے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کا سب سے زیادہ دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گردوں کی جو ایسی کی تیسی کروانی ہے نا, تو شوگر اور کس سے, بلڈ پریشر. کیونکہ بلڈ پریشر سے جب بلڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو گردے کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں, اور جب شوگر ہوتی ہے تو وہ شوگر جمنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آدمی ڈائلسس پہ. تو اپنے آپ کو 2 چیزوں سے بچاؤ, ایک بلڈ پریشر سے اور ایک کس سے, شوگر سے بچائیں. کیسے بچائیں؟ ڈاکٹر لوگوں سے پوچھیں, وہ بتا دیں گے آپ کو, لیکن دوائیوں پہ نہ آؤ آپ. اس کے لیے وہی لائف اسٹائل ہے جو نیچرل ہے, اسی سے بچو گے. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کیا ہے, صبح صبح اٹھ کے دوڑ لگاؤ, جاگنگ کرو, بھاگو, پسینہ نکالو اپنا, تگڑ بھاگو, کتا لگاؤ اپنے پیچھے اگر بھاگا نہیں جا رہا آپ سے. کراچی میں کتے لگانا اپنے پیچھے کوئی مشکل کام نہیں ہے, خود ہی لگ جاتے ہیں. آپ بھاگ کے تو دیکھو نا, تبھی کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, میں نے نہیں کبھی دیکھا کتا کھڑے کھڑے مر جائے. گولی مارو نہیں مر رہا وہ, تو اس لیے کہ بھاگتا ہے وہ. اور پھر بھاگو, تھوڑا جم وم چلے جایا کرو, تھوڑا سا ڈنڈ ونڈ پہ لیا کرو وہاں جا کے. اور خوراک پہ کیا کرو میرے بھائی, تھوڑا کنٹرول کرو, میٹھا کم کر دو. 40 سال کے بعد میٹھا کم کرو. پروٹین والی غذائیں, انڈے منڈے کھا لیے, گوشت موش کھا لیا, مدذل الا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, صحیح ہے نا. تو غریب آدمی کہاں سے کھائے گا انڈے منڈے؟ تو کوئی بات نہیں, آپ اللہ نے جو پیسہ وہی روٹی کھا لو جو گھروں میں پک رہی ہے, لیکن کم کھاؤ نا, پھوڑو تو نہیں نا. دعوتوں میں کھایا تھوڑی جا رہا ہے, دعوتوں میں پھوڑا جا رہا ہے. دیکھو, اسلام نے کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو. اسلام تو صحت بنانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. آج ڈاکٹر بھوکے رہنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان جوان رہتا ہے, بڑھاپا نہیں آتا. آج تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. ہم تو کہتے تھے 12 گھنٹے کا روزہ رکھو. ڈاکٹر لوگ پہلے کہتے تھے ابے یہ مسلمانوں کو خام خواہ میں بھوکا رکھتے ہیں, ان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 12 کم ہے, کتنے رکھو, 18 گھنٹے کا رکھو. سمجھ رہے ہو نا, 18 گھنٹے کے روزے رکھو, اس سے سارا فیٹ ویٹ کیا ہوگا, ختم. کینسر مینسر سارے جو یہ ساری چیزیں, جب اضافہ کچرا کنڈی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں کیڑے پیدا ہوں گے نا بھائی. جب اضافی کھاؤ گے تو وہ کچرا بنے گا, جب کچرا بنے گا تو کیڑے آئیں گے, کیڑے آئیں گے تو پھر سب کچھ ہوگا اس میں, کینسر بھی ہوگا, رسولیاں بھی نکلیں گی. تو جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز ہو جائے گا. کم کھاؤ گے, یوٹیلائز زیادہ ہو رہا ہے, مینٹین ہو گئے. پھر ورزش کرنے والا تھوڑا زیادہ بھی کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گردوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, بلڈ پریشر پہ اور شوگر پہ کنٹرول کرنا ہے. 40 سال سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی شوگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں کہ کتنا چانس ہے آپ کو شوگر کا. سمجھتے ہو, ڈاکٹر رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اگر چانس ہے تو اور احتیاط کریں, چانس نہیں ہے تو شوگر ادا کریں, اور ایسی لائف اسٹائل بنا لیں کہ یہ بالکل ہی چانس ختم ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا 2-4 سال پہلے, تو اس میں جو میری شوگر کی رپورٹ تھی اچھی تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اور ایکسرسائز کی, الحمدللہ اور اچھی رپورٹ آ گئی. لیکن پھر بھی یہ قدرت کی طرف سے, اللہ مارنا چاہے تو بھائی
کون روک سکتا ہے. لیکن رپورٹوں کی بات, میں تو رپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہوں نا, تو ہم نے اپنی بھی رپورٹ نکلوا لی کہ بھائی کیا ہے رپورٹ ہے, ہم اتنی پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, تبھی تو میں پھوڑ رہا ہوں پراٹھے کہ رپورٹیں کلیئر ہیں الحمدللہ. جب رپورٹیں کلیئر ہیں تو چلتا ہے, تھوڑی بہت بد پرہیزی, صبح پراٹھے پھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ پھوڑیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا ایک آخری بات یہ تاکہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. دیکھو اس وقت پوری دنیا کے ماہرین یہ بول رہے ہیں کہ خوراک میں نا دیسی چیزوں کو لے کر آئیں, مصنوعی چیزوں کو, کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنی خوراک کی لسٹ سے نکالیں. دیکھو یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ آئل ہماری صحت کے لیے نہیں بنا رہی ہیں, یہ بزنس کے لیے بنا رہی ہیں. یہ جو ڈبوں میں آئل بک رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہو ہماری صحت کے لیے بک رہا ہے؟ یہ پیسوں کے لیے بک رہا ہے. انہوں نے, ان کا مقصد کیا ہے؟ پیسے. دمبا جو اپنے پیچھے چربی لے کے گھوم رہا ہے نا, وہ جو گھی ہے وہ اللہ نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے گھی کا ڈبہ نہیں لگایا, وہ ہماری صحت کے لیے گھی کا ڈبہ لگایا ہے. کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے. جانور کے گوشت کے ساتھ جو فیٹ ہوتا ہے وہ فیٹ کمپنی نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ وہ اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ اس گوشت کو کوکنگ آئل میں کے بجائے اس فیٹ میں پکا کے کھاؤ, اس لیے بنایا تھا نا. اور اللہ کے اس میں کوئی مفاد ہے؟ آپ وہ چربی اٹھا کے پھینک دیں, اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن آپ گھر سے کوکنگ آئل کے ڈبے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو کوکنگ آئل کی کمپنیاں بیٹھ جائیں گی. اس لیے کوکنگ آئل کی کمپنیاں ایڈورٹائز پہ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں, اس سے کولیسٹرول ختم ہوگا, صحت, بچے بھاگ رہے ہیں اس کوکنگ آئل میں بنے ہوئے پراٹھے کھا رہے ہیں, کیسی اچھی صحت. بھائی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو اپنا چورن بیچنا ہے. اللہ نے دمبے کے پیچھے چکی لگا دی کہ جب دمبا پکانا ہو تو تم الگ سے, تمہیں کوکنگ آئل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری زندگی گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومے گا دمبا. کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے نا, آدھا وزن تو اس کا ڈبے کا ہوتا ہے جو گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. دمبا اٹھا کے جب جمعے نے چھلانگ لگانی ہوتی ہے نا کہیں پانی دیکھ کے, سب سے زیادہ ٹینشن دمبے کو ڈبے کی ہوتی ہے کہ یہ ڈبہ یوں اوپر جائے گا, پڑک کر کے نیچے آگے لگے گا. صحیح ہے نا. ایک دفعہ ایک دمبی اسی طرح جا رہی تھی, اس کے پیچھے پیچھے بکری. دمبی نے جب چھلانگ لگائی ہے نا تو دمبی کی چکی اڑ گئی, چکی اٹھ کے نیچے گری. بکری کہتی ہے شیم 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 شیم. کسی نے کہا بکری سے کہا تو اپنی دم کو تو دیکھ 24 گھنٹے اٹھے رہتی ہے یہ ہیں, اس پہ تجھے شیم شیم نہیں آ رہا. اس بیچاری کی تھوڑی دیر کے لیے چکی اٹھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے شیم شیم. تو بعض لوگ کو اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے, دوسرے کا ایک عیب نظر آتا ہے. اس پہ کسی کا یہ حکایت ہے کہ دمبی نے چھلانگ ماری, اس کی دم اڑ گئی تو وہ فوراً بکری کیا کہتی ہے شیم شیم. اور یہ نہیں پتا بکری کو کہ میری دم 24 گھنٹے اٹھی رہتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں. تو اللہ میاں نے دمبے کے پیچھے اتنی بڑی چکی گھی کا ڈبہ لگا دیا, چربی ہی چربی ہے اس میں, اور دمبا ساری زندگی ہماری خدمت کے لیے وہ بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو الگ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ میرے گوشت کو اسی چربی میں پکاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ہم نے کیا کہا, ہم نے اشتہارات دیکھے ٹی وی پہ کہ ایکچولی چربی پتہ ہے کیا کرتی ہے, یہ فیٹ پیدا کرتی ہے. اس فیٹ سے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے, اس کولیسٹرول وہ جگہوں میں جا کے جمتا ہے. ایکچولی نہ آپ یہ والا گھی کھائیں, اتنا صاف ستھرا ٹی وی میں آ رہا ہوگا, بالکل شیشے کی طرح چمک رہا ہے. یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی اتنا چمکایا کیسے اس کو, کیا سرف ڈال کے دھویا اس کو. اور وہ چربی میں اسمیل آ رہی ہے بچوں کو, کیا آ رہی ہے اسمیل آ رہی ہے. دیسی گھی سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا آج کل بچوں کو, وہ اسمیل تھوڑی ہو, تو خوشبو ہے اللہ کے بندو, اس خوشبو کو تم نے بدبو کہہ دیا. تو میرے مشورے پہ نا آپ کچھ دن چربی کھائیں, گھی کو اپنی مارکیٹ سے کیا کر دیں. آپ کی صحت ہٹو بچوں نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل لینا. آپ کی پیٹ کی بیماریاں ختم ہوں گی, آپ کا قبض ختم ہوگا, آپ کا کولیسٹرول لیول پہ آئے گا, آپ کو ایسی صحت, آپ کو 4 شادیوں والے بیانات سمجھ میں آنا. حقیقت بتا رہا ہوں. اب بولو کہ یار شادی تو 4 ہی ہیں, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ چربی کھائیں, بیل کی چربی کھائیں, گائے کی چربی اسی گوشت میں پکا کے کھائیں, تھوڑی سی پھر ہلیں جلیں بھی, ایسا نہ ہو کہ چربیاں پھوڑتے رہیں اور دم پڑے رہیں وہاں پہ, پھر تو پڑے جائیں گے دھماکے کے ساتھ. تو ہلیں جلیں بھی. آپ نیچرل چیزوں پہ آ جائیں, دیسی گھی پہ آ جائیں آپ. اچھا زیتون کا تیل اگر کھانا ہے تو کچا کھانا پڑے گا, پکا کے نہیں کھا سکتے. تو ذرا آئیں تو صحیح نا ہمارے مشورے پر. دیکھو آپ کے میں آخری واقعہ بس بتاتا ہوں, اس کے بعد بیان سچی مچی کا ختم, سچی مچی کا ختم. ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں میں, سچی مچی کا ختم. پھر ہمارے گھر والوں کے کہیں دوستی تھی, کوئی کلاس فیلو ہوتے ہیں نا جیسے بچپن کی کوئی دوست ہوتی ہیں. تو ہمارے جب میری شادی تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا تقریباً
14-15 سال پرانا ہے کہ انہوں نے اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جانا ہے, وہ بڑے غریب لوگ ہیں, مجھے کہا آپ بھی چلیں, تو میں چلا گیا گھر والوں کو لے کے. اچھا میں جب ان کے گھر گیا تو میرے گھر والوں نے بتایا تھا بہت غریب لوگ ہیں, وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, بہت غریب ہیں, بہت بہت غربت کا نقشہ کھینچا نا. میں یار بہت ہی غریب ہوں گے جب اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے. تو واقعی کسی کچی آبادی میں گیا تو ٹوٹا پھوٹا گھر, بہت ہی غریب لوگ, کھانے کے لیے برتن نہیں ان کے گھر میں, فرش ٹوٹے ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا کوئی چارپائی کہیں سے کوئی لکڑیاں ملی تو لا کے ٹھوک کے لگا دی, واقعی غریب. تو میں نے کہا یار یہ تو بیچاروں کے پاس روٹی نہیں ہے, ٹکڑے مکڑے اس طرح کی چیزیں بیچاروں کے پاس. تو میں نے کہا جب بھی میں ان کے بچوں سے ملوں گا تو وہ بھی بیچارے غربت سے ٹھٹرے ہوئے اور چہرے بیچاروں کے ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں, تو یہی ہوتا ہے. میں جب آیا ان کے بیٹوں سے ملا تو وہ لمبے تڑنگے اور ایسی ان کی اسکن چمک رہی ہے جیسے یہ گلاب نہیں ہوتے. میں نے کہا ان کو تو ہم سے زیادہ کھانے کو مل رہا ہے, اتنے تو ہم نہیں ہیں. یعنی ان کے چہروں پہ ایک الگ ہی چمک تھی. تو میں نے کہا بھائی یہ کیسے غریب ہیں, کھانے کو ہے نہیں, اور ان کی صحتیں دیکھو اور ایسے چمک دیکھو, ان کی آنکھوں میں لال سرخ ڈورے نہیں ہوتے جیسے, ایسے لش پش ہٹو بچوں قسم کے غریب. اچھا ان کی والدہ بھی آئیں ملنے کے لیے, ان بچوں کی والدہ. میں نے تھوڑی گپ شپ لگائی, کیسے حالات ہیں بیٹا, بہت برے حالات ہیں, یہ ہے وہ, میں جو تعاون کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کیا. لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ یار ان کا کچن جا کے دیکھو, اس میں کیا کھا رہے ہیں یہ لوگ, کہ صحتیں ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں, لال سرخ ٹماٹر. اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا اسکن میں کہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی صحت مند ہے, کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے اس میں. ہم آ گئے, یہ کنفیوژن میری ختم نہیں ہوئی. میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کیوں بیچارے اتنے غریب ہیں, اور پھر صحتیں ان کی اچھی. گھر والوں نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا. پھر ایک دن میرے گھر والوں نے کہا بھائی ان کے لیے نا کوئی کوکنگ آئل کا آپ انتظام کر دیں, بیچاروں کے پاس پکانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا, غریب لوگ ہیں, کہیں سے کوئی ڈالڈا مالڈا خرید کے دے دیں. اب کوکنگ آئل کا بھی انتظام نہیں ہے تو اب تک کھانا کیسے پک رہا ہے. میں نے کہا یہ بیچارے کیا کرتے ہیں, بقرعید کے دنوں میں چربیاں جمع کرتے ہیں لوگوں کے گھروں سے, جو چربی لوگ پھینک دیتے ہیں نا, تو یہ جمع کر کے اس کو پگھلا کے پورے سال کے لیے گھی تیار کر. میں نے کہا ہون پتہ چل سی یہ ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. گھر والوں نے بتایا یہ پورے سال اسی چربی کے پراٹھے کھاتے ہیں, اسی چربی میں کبھی گوشت آ جائے تو وہ پکتا ہے. اس چربی کے علاوہ ان بیچاروں کو اس چربی کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا. میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں, بیچارے ہم ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں, بیچارے کون ہیں, ہم ہیں. جب تھوڑے دنوں میں ہمیں شوگر ہو گئی ہے جو ریووں میں گھوما کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیچارے ہم ہیں, یہ نہیں ہے بیچارے. اور ان سے بولو کہ ادھر ادھر سے کوکنگ آئل خریدنے کی بالکل بھی زکوٰۃ کے کہیں سے پیسے آ بھی جائے نا, چربی خرید لینا اس سے. تو مجھے اندازہ ہو گیا بھائی جان یہ کمال کس کا ہے, یہ چربی کا کمال ہے. جانور جب کھاتا ہے نا گھاس پھوس, جتنے بھی منرلز ہیں اس کے فیٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں, وہ ایسی فارم میں جمع ہوتے ہیں, بہت جلدی جزو بدن بنتے ہیں. اور جتنے بھی آئل ہیں پکانے سے خراب ہوتے ہیں, چربی پکانے سے خراب نہیں ہوتی. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریب بن جاؤ, بقرعید کے دنوں میں آپ بھی چربیاں جمع کرنا شروع کر دو. دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے چربی حرام کر دی تھی, یہ قرآن میں ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا کیا دی, ہم نے کہا جانور کا گوشت کھانا ہے, چربی نہیں کھا سکتے. تو آپ بتاؤ گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام ہوئی ہے وہ نعمت تھی یا نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کسی کو گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ تمہیں گناہ کی سزا میں ہم چرس پہ پابندی لگا رہے ہیں, صحیح ہے نا. گناہ کی سزا میں جو گوشت کھانے کی اجازت دے دی, چربی پہ کیا کر دیا, پابندی. گوشت بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی, لیکن نہیں چربی پہ. اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا نا جو اللہ چاہتے تھے یہ نہ کھائیں, تو ہم پہ تو اللہ نے چربی پہ پابندی نہیں لگائی. لیکن ہم سے کچھ گناہ میرا خیال ہے ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پابندی کے باوجود عملاً ہم اس کو حرام سمجھنا, اللہ نے پابندی نہیں لگائی پھر بھی ہم عملاً حرام سمجھنا چاہتے. میں تو جب گھر میں گوشت لاتا ہوں نا اس کو بولتا ہوں تھوڑا چربی ڈال, رواج ڈال اس میں. بریانی جب ہمارے گھر میں پکتی ہے میں گھر والوں سے بولتا ہوں آئل نہ ڈالنا, اسی کی چربی میں بریانی بناؤ, مزہ نہ آئے خدا کی قسم پیسے واپس. اب قسم اٹھا لی ہے میں نے, ایسا نہ ہو پیسے مانگنے آ جائیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا. اور کیسے ثابت کرو؟ میں کہوں گا آیا, جھوٹ بول رہے ہو تم مزہ آیا, تم جھوٹ بول رہے ہو کہ مزہ نہیں آیا. کوٹ میں چکی والے دمبے ذبح کرے گا, ان کو پکا پکا کے کھائے, آئل بالکل نہ ڈالو اس میں, پیٹ بھی صحیح ہوگا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایسے ڈاکٹروں کے حوالے دے دوں گا تلاش کر کے,
جو کہیں گے مفتی صاحب بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے, جو زیادہ محقق ہیں وہ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں آپ. لیکن چلو پھر بھی ایسا نہ ہو چربی ہی پھوڑتے رہو بیٹھ کے, اور اتنا سے شروع کرو جتنا ہضم کر سکو. چربی میں گوشت پکانا ہے, گوشت میں چربی پکا کے نہ کھانا شروع کر دو, کہیں وہ زیادہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو, پراٹھے بناؤ اسی چربی میں, نہیں آتا تو اسی گھی کر لو. اب غریب آدمی کیا کرے, تو غریب آدمی پھر وہ تو غریب لوگ ہی کر رہے تھے نا, یہ غریب لوگ کر رہے تھے. مسئلے تو مالداروں کے ساتھ ہیں. تو آرگینک چیزیں, دیسی چیزوں پہ آؤ, انشاءاللہ صحتیں اچھی ہوں گی. اور گردوں کا چونکہ بیچارے نے مسئلہ پوچھا تھا, تو گردے کا ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے نا یہ گردے کا بیڑا گرک کرتے ہیں دونوں پہ. جب 40 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو وہ بلڈ پریشر کی مشین گھر میں لا کے رکھ لو, چیک کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.